ویلکم بیک ناظرین. حسن نثار صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی عمران خان کے بارے میں. تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کتنی سیٹیں لے جائے گا؟ کیا آپ کا خیال ہے اگلے الیکشن میں جب بھی ہوتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے کہا کہ آپ چھوڑ گئے ان ڈسگسٹ. اب تو صورتحال مختلف تھی. اب تو وہ کہتے ہیں ان کی سلامی چلی ہوئی ہے. قسم کے بعد کے لوگ جو ہیں، جو پہلے کیو میں تھے، این میں تھے، پی پی میں جوک در ذوق شامل ہو رہے ہیں. ابھی دیکھیے حال ہی میں افضل سندھو صاحب پرانے پی پی اسٹالوارٹ ہیں، آپ تو جانتے ہوں گے، انہوں نے بھی جوائن کر لیا. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ونیبل کینڈیڈیٹس کی ریس میں چلا گیا یا آئیڈیلزم ابھی موجود ہے؟ اس میں نظام صاحب یہ کہ پہلے راؤنڈ میں تو بالکل ہی این جی او ٹائپ لوگ تھے، وہ عجیب ہی طرح کے تھے. ممی ڈیڈی یہ بہرحال ٹائپ. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا، دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ عمران کیسا پرفارم کرے گا، پی ٹی آئی کیسے پرفارم کرے گی، اس سے زیادہ اہم سوال میرے نزدیک یہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ نے اور سینٹر میں پیپلز پارٹی نے کیسا پرفارم کیا ہے، یا فار دیٹ میٹر سندھ میں ان دونوں نے سو کالڈ مین سٹریم پارٹیز نے کیسا پرفارم کیا ہے. اس کا جواب اگر ہم ڈھونڈنے میں، صحیح جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم بآسانی پریڈکٹ کر سکیں گے کہ عمران کیا کرے گا. ان دونوں نے ماری ہے جھک. اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ نہ ان کے کان ہیں نہ ان کی آنکھیں ہیں. ان کو تو اس ملک کے شاید حالات کا اندازہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے. اچھا، نیچے جو ہے یہاں سستی روٹی ہے، مہنگا ریپڈ پروگرام ہے، مہنگے جنگلے ہیں، ایک عجیب طرح کی گورننس ہے. سمجھ نہیں آتی ہے کہ ومزیکل قسم کی، رات کو یہ خواب آیا، اگلے دن یہ اکھاڑ دو، یہ پچھاڑ دو، یہ لٹا دو، یہ بٹھا دو، یہ لیپ ٹاپ آ گیا بیچ میں. یہ مطلب ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا کہ یہ فیروز پور روڈ، آپ تو رہتے ہیں یہاں لاہور میں، فیروز پور روڈ پہ کتنی دیر کی کیا ریپڈ ٹرانسپورٹ بن رہی ہے، سارا فیروز پور روڈ کو کھڑا ہوا ہے. میں نظامی صاحب، آپ اندازہ لگائیں جس ملک میں لوگوں کے لیے روٹی کے آگے کوسچن مارک ہے، یہ ریپڈ، یہ کس کے لیے ہے ریپڈ؟ جس کے پاس اپنی گاڑی ہے 800 سی سی بھی، وہ تو اپنے بچے بھر کے ماشاءاللہ جو بہت زیادہ ہوتے ہیں نارملی ہمارے گھروں میں، وہ تو لد لدا کے چلا جائے گا. اچھا، باقی جو چنگچی کراؤڈ ہے یا بس میں جنہوں نے دھکے کھانے، مجھے بتائیں وہ ریپڈ کیا کرے گا؟ اس نے گھروں کے آگے تو نہیں اتارنا، وہ پھر چنگچیاں ڈھونڈیں گے. کتنے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا لطیفہ ہوگا، سستی روٹی سے بڑا اور اس سے کہیں زیادہ مہنگا یہ لطیفہ ہوگا، اور یہ باؤنس بیک کرے گا اس بری طرح. آپ دیکھتے جائیں. تو بات ہم کر رہے تھے عمران کیسے پرفارم کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس، یہ جو ہیں اوپر جو بیٹھے ہیں اور نیچے جو بیٹھے ہیں، اور جو ایک دوسرے پہ الزام کیا لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کروڑوں ڈالر کھا گئے، وہ کہہ رہے ہیں اربوں روپے کا انہوں نے منی لانڈرنگ کر لی. سبحان اللہ. تو آپ کے نزدیک دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں تو مدتوں سے لکھ رہا ہوں، ایک ہی تو سچ ہے جو دونوں بولتے ہیں. اچھا، جب یہ دیکھیں، وہ انگریزی کا ایک بڑا خوبصورت تو کسی نے کہا ہے کہ when thieves fight. آواز جی ہلو، ہاں جی فرمائیے. جی وہ کہتے ہیں نا کہ when thieves fight truth comes out. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. یہ آپ پہ یہ الزام کیوں نہیں لگ گیا مجھے بتائیں؟ نہیں، لیکن یہ آپ نے اتنے کے منی لانڈرنگ کر لی، یا آپ کا کوئی سرے میرے کھاتے میں بھی ڈال دے. اب دیکھیے ان کے خفیہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں پی 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 اور پی ایم ایل این کے، اگر آپ کو علم ہو اس چیز کا. بالکل ہو رہے ہیں. یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اس کے قیام کے لیے، اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر تو بن چکا ہے، تو سارے معاملات طے ہو رہے ہیں کہ گورنر وہی رہیں گے، صدر جو ہے وہ تو وہی ہوں گے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی عندیہ دیا ہے ایک طرف کہ ہم جو پارلیمنٹ سے باہر پارٹی ہیں، عمران خان صاحب ہیں مثلاً، ان سے بھی کنسلٹیشن کریں. ایک طرف یہ کہا، دوسری طرف نثار صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے. تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ تو ایک طرف ہو رہے ہیں. دوسری طرف جو این اے 151 میں بھی الیکشن ہوئے ہیں حسن نثار صاحب، اس میں جو بوسن صاحب ہیں انہوں نے، سکندر بوسن کے بھائی نے یوسف گیلانی صاحب کے بیٹے کی خلاف لڑے، اور سب پارٹیوں نے سپورٹ کیا ان کو.
تو یہ تو کہیں نہیں ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہیں پی ٹی آئی جو ہیں کسی مرحلے پہ ایک دوسرے سے کوئی اسٹریٹجک الائنس ہی کر رہے ہیں؟ برباد ہو جائے گا جی عمران، کر کے دیکھ لیں۔ ویسے تو مجھے انہوں نے خود کہا انٹرویو میں کہ میں نہیں کروں گا۔ دیکھیں اگر آپ نے 20 بار کہا ہے، میں نے اس پہ 2-4 بار لکھا بھی ہے، دیکھیں اگر آپ مجھ سے نفرت کی بنیاد پہ ایک مقام حاصل کرتے ہیں عارف نظامی صاحب، اور کل آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، تو آپ کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی، کیا اوقات رہ جائے گی عمران خان کی، کیا اس کے پلے رہ جائے گا اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور خواب ہے جو لوگوں کا ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات اور جو ابھی آپ نے ایز اے پاسنگ ریفرنس کی نثار علی خان کے حوالے سے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی وہ یہ تو کہتا ہے اکثر کہ کہتے یہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا میں حیران ہوں، اردو کا محاورہ ہے چھاچ تو بولے چھلنی کیوں بولے، یہ چھلنیاں کیوں بولیں؟ یہ غلام جیلانی کی پیداوار، بریگیڈیئرز کی خوش آمدیں کر کر کے، بریگیڈیئر قیوم مرحوم جنرل قیوم مرحوم کی خوش آمدیں کر کر کے، ان کے گھر بنوا کے، ان کے یہ کر کے، ان کے وہ کر کے، پھر وہ ضیاء الحق تک پہنچ گئے کرال کرتے کرتے، پھر اس نے کہا کہ شاباش میری عمر بھی تمہیں لگ جائے، قلعہ اس کا مضبوط ہے اور کمزور ہے اور طاقتور ہے، فلانا ڈمکانا ہے۔ یعنی کون لوگ بات کر رہے ہیں؟ میں حیران ہوں۔ عمران تو پتہ نہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا، بس شرم آنی چاہیے۔ بات اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم نے کتنی غلیظ پرفارمنس دی ہے کہ لوگ، آپ یقین کریں عمران پٹ گیا تو آپ دیکھیں گے اس ملک میں دنیا ڈاکٹر طاہر القادری کے پیچھے کھڑی ہوگی، مارک مائی ورڈز نظامی صاحب۔ عوام ان پہ بھروسہ کرنے پہ تیار نہیں ہے، ان سے ان کو شدید نفرت ہو گئی ہے۔ عمران ان کو ڈس اپوائنٹ کرے گا تو آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ایم کیو ایم پک ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ڈاکٹر طاہر القادری اگر ایک دفعہ پھر رابرٹ بروس کی طرح تیاری کریں اور مولوی آ جائیں پوری قوت سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کچھ نہیں بنے گا۔ خاص طور پہ نون لیگ کا چیپٹر تو آپ کلوز سمجھیں اب۔ اچھا ان کو اپوزیشن کرنی پڑ گئی۔ حسن نثار صاحب آپ کہہ تو رہے ہیں یہ، لیکن میں نے تو جب سے میں سیاست کور کر رہا ہوں یہ کسی طریقے سے انپار ہی رہے ہیں ان والے جو ہیں۔ یعنی 85 میں میاں نواز شریف صاحب نے کریئر کا آغاز کیا، وزیر خزانہ تھے غالباً شروع میں یہی گیلانی کی کیبنٹ میں، اور اگر آپ دیکھ لیں یہ بریف پیریڈ جو تھوڑے بہت آتے رہے ہیں، یا جو مشرف کا ایگزائل تھا، اس کے علاوہ تو اقتدار میں ہی رہے ہیں۔ اب آپ یہ خبر سنا رہے ہیں کہ یہ فارغ ہونے لگے ہیں۔ دیکھیں یہ اسے کہتے ہیں کسی چیز کا اپنے سیچوریشن پہ پہنچ جانا۔ یہ اپنے سیچوریشن کو پہنچ گئے ہیں، اور یہ ملک بھی ان کو افورڈ نہیں کرتا۔ اب یہ سسٹم ان کو افورڈ نہیں کرتا، عوام ان کو افورڈ نہیں کرتے، اس ملک کے حالات ان کو افورڈ نہیں کرتے۔ اگر آپ نے اس کا انجام ٹائٹینک جیسا کرنا ہے، اس کو تباہ کرنا ہے مکمل طور پہ، تو پھر ان کو کھلا وانٹ دیں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں بے شمار لوگوں سے، عارف نظامی صاحب میں ایک چھوٹی سی گزارش میں بھول نہ جاؤں، دیکھیں بات سنیں، پولیٹیشنز کے پاس یا جو لوگ جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، لوگ ان کی خوش آمد کرتے ہیں، ان کو غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ میرے آپ جیسے بندے کے پلے تو کچھ نہیں، ہمیں کوئی بندہ ہمارے ساتھ کیوں جھوٹ بولے گا؟ میں پچھلے سال 1.5 سال سے میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میں وہ جملہ نہیں بول سکتا جس جملے سے وہ گفتگو ان کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے لوگ پاگل اور بیوقوف اور جاہل تو نہیں ہیں، بھی تو ایک حد تک ہے نا۔ لیکن 5 سال ہو گئے، 4 سال ادھر میری گزارش سن لیں، چودھری پرویز الہی نے اسٹیٹ آف دی آرٹ کام کیا، شاہکار بنایا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ۔ انہوں نے اس کی سڑک کو اس بری طرح برباد کیا، اس کو تو یہ نہیں کر سکتے، تباہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سڑک تباہ، آپ آ کے دیکھ لیں، آپ آئے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں، میں آپ کے گھر آیا ہوں، بالکل آپ بھی تو ادھر ہی رہتے ہیں قریبی، ٹھیک ہے، تو اب 6 فٹ کے کھڈے اور 40 فٹ کے کنٹینر، پہلے اپنے گھر تک سڑک بنا کے، پچھلا انہوں نے ہاف جو اب بنایا ہے، انہوں نے 2.5 سال انہوں نے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ تو لوگ اتنے بے غیرت ہیں، وہ موقع آئے گا وہ پورا ان سے انتقام لیں گے۔ نہیں لیکن دیکھیں نا، آپ دیکھیے جو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف، وہ تو حبیب جالب کی مالا جپتے ہیں، غریبوں کی بات کرتے ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں التحریر اسکوائر بن جائے گا پاکستان اگر غریبوں کا خیال نہ رکھا گیا۔ تو یہ آپ کو ملمہ سازی لگتی ہے؟
سر یہ اتنی بڑی عارف نظامی صاحب، یہ اتنا بڑا جھوٹ، ایک تو ایک کھرپتی آدمی حبیب جالب ساری زندگی ان کے خلاف لکھتا لکھتا مر گیا، انہوں نے غریبوں سے حبیب جالب بھی چھین لیا، پھر رہ گیا التحریر والا، یہ ہمارے چونکہ سیاستدان ہوتے نیم خادہ ٹائپ ہیں۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے، یہ ایف اے بی اے ان پڑھ سے ہوتے ہیں، یہ اس نے تقریر لکھ دی، اس نے کوئی ٹپ دے دی، اس نے کوئی ہاؤسنگ سکیم کا نام سجیسٹ کر دیا، میں اسی طرح چلتے پہلے ایسے نہیں تھا، ان کو ہوتا کچھ نہیں، پہلے ایسے ان کو یہ نہیں پتا پڑھا لکھا تھا سر، وہ اس کا ان کا تو ایک سانس میں یہ آپ نے گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے نسبت خاک راز ذوالفقار علی، ہاں ایگزیکٹلی، نسبت خاک راہ بعالم پاک، ایک سانس میں ایک جملے میں ان کا اور ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر تو بالکل بنتا ہی نہیں، آپ کو جرمانہ کیا جانا چاہیے۔ رہ گیا التحریر والا، تو وہ بھی چند سال بعد پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنی بڑی سازش تھی۔ میں تو آج کل سیریلائز کر رہا ہوں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے دشمن کون ہیں، یہ بیچارے جبے امامے پہن کے آ جاتے ہیں، معصوم لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، ان کا دشمن کوئی انسان نہیں ہے، نظام ہے۔ جوز نے اس ملک کا سارا، اس دنیا کا مالیاتی فسکل سسٹم سارا از ڈیزائنڈ بائی جوز، دنیا میں سوائے چند جوز کے کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ سسٹم ہے کیا، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا طے در طے سسٹم ہے۔ یہ جو ڈیموکریسی اٹھائے پھرتے ہیں، یہ کن کی ایجاد ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا دشمن کون ہے۔ یہ ان کا حال وہ ہے کہ میں مقتول کہے کہ کلاشنکوف سے چونکہ مجھے قتل کیا گیا ہے اس لیے کلاشنکوف کو پھانسی دے دو، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا دشمن کون ہے، اور اس کا سائز کتنا بڑا ہے اور اس کا انٹلیکٹ کتنا بڑا ہے۔ کہ عدلیہ جو ہے جی اس وقت ایسے لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے ادھار کھائے بیٹھی ہے موجودہ حکومت کے خلاف، ایک وزیر اعظم قربان ہو چکے ہیں، دوسرے کی تیاری ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں 10 وزیر اعظم بھی قربان کرنے پڑے رول آف لاء کی خاطر تو کر دینے چاہیے، لیکن اپنا ریکارڈ ذرا مختلف ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے قربانی کی باری آئی تھی تو انہوں نے سپریم کورٹ ہی ختم کر دیا تھا۔ تو ان حالات میں یہ بتائیے کہ یہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کی ایک قسم کی ایکٹیوزم ہے، یہ کوئی یونیک ہے پاکستان کی، آپ کا کیا اس بارے میں تجزیہ ہے، اور یہ اس کا ملک چل سکتا ہے؟ نہیں، اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ میں اس کو عام فہم بنانے کے لیے، چونکہ میں دانش اوروں سے تو گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، میں آپ کے تھرو اس وقت بھی آپ کے جو ویورز ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا، سو دانش کی ایک خاص سطح ہوتی ہے۔ میں اس کو عام فہم بنانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ باپ کی طرح ہے اور عدلیہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ہوتا باس، گھر کا باس، مین آف دی ہاؤس ہی ہوتا ہے، لیکن ماں کا ایک اور ہی مقام ہے جس کو آپ ڈیفینیشنز میں فٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جس گھر میں باپ کی طرح بہیو نہ کرے اور ماں جو ہے وہ کہے کہ I have decided to wear the pants، تو پھر بچے برباد ہوں گے، وہ کل کہیں اور کو نیا خصم کر لے گی، وہ کہیں اور جا کے شادی کر لے گا، خاندان اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور لیکن یہ ہماری تاریخ ہے صدیوں سے کہ ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، کمال کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی لاٹری نکل آئی ہے۔ اب یہ جو بات کرتے ہیں 10 وزیر اعظم قربان، وہ زرداری صاحب کے لیے کیا ہے؟ یہ تو قربانی کے بکرے بھی نہیں ہیں عارف نظامی صاحب، قربانی کا بکرا بڑا صحت مند ہوتا ہے، بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ یہ ہے 5-5 کلو کے، نہیں سر نہیں، یہ ہیں 5-5 نظامی صاحب 5-5 کلو کے صدقے والے بکرے،